ساڑے ملک دی بلکہ بین الاقوامی شخصیت حاج شرافت حسین اسیر قادری صاحب بھائی مشتاق حسین تو میرا دل ہے بھائی حاج صاحب اور اندر خطاب شروع چکر آئیے تے اس کو بعد بھائی مشتاق حسین اور صاحب آخر شبر عباس ہن تو آپ ویکھنا نے بھی ایسا کیویں پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے ایسا درود پڑھو جی مالک سارے دے مرحومین دے درجات بلند آؤ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم فی نبی بہی ان اللہ و ملائکتہ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سر دوست مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سندی یا جد حسن والحسین مالک علم جزال جملہ حاضر قبول و منظور فرماوے مرحوم بھائی عباس مالک انہوں نے درجات بلند فرماوے دیگر اس خاندان جو افراد دنیا سے چلے گئے مولانا دی قبول تھے کروڑ ہار احمد عطا فرماوے بھائی قمر عباس اور بھائی مختار نے حکم دیتا حاضری مقصود ہے نعرہ تکبیر کوشش تے کرو یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلکہ بولو کل ایمان نعرہ حیدری کتنی عظیم ہے وہ ذات کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے فرمایا میرے حبیب تو اعلان کر دے کہ میں آہد ہوں تو احمد ہے بڑی مہربانی بس عادیتاً میں زیادہ نہیں پڑھنا کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے فرمایا کہ میں آہد ہوں تو احمد ہے میں علی عظیم ہوں یہ مولا علی ہے میں علی عظیم ہوں یہ مولا علی ہے اگلے جملے پہ دل بنے تو سبحان اللہ دے دینا فرمایا میں حسن ہوں یہ حسن ہے میں حسین ہوں یہ حسین ہے میں فاتح السماوات ہوں یہ فاطمہ زہرا ہے مہربانی بھائی کمال ہے میں تو سوچے نہیں کہ بجبہ اتنا سنان واسطے بیٹھا ہے میں فاتح السماوات ہوں یہ فاطمہ زہرا ہے اگلا جملہ سبات کیجئے بہت بازوق مجمع ہے میں کچھ میرے پاس لفظ بھی نہیں کہ میں اس گھرانے کے بارے میں کچھ عرض کروں اگلا جملہ پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے ابراہیم بھائی بھائی شبر عباس وقت کی قدر کریے بتاؤں تجھے بھائی قمر عباس بھائی بتاؤں تجھے کیا حق سے رشتہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا یار کمال ہے جنہوں نے ہاتھ اٹھے نے میری وجہ تو نہیں عباس دی وفا دی وجہ تو ہاتھ اٹھے نے بڑی مہربانی پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا انہوں نے فرمایا بات تحقیق احادیث و روایات نصیر میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے اور بھائی ظفر سید صاحب بیٹھے نے علامہ سائم چشتی انہوں نے 2 جلدت ایمان ابو طالب لکھی ہے اور حضور غزالی زمان نے تائید کیتی ہے کہ سانو کل ایمان دے باپ دے ایمان تے کوئی شک نہیں بڑی مہربانی بھائی بڑی مہربانی بہت سونا تے بولتا مقدر آنا ہے یہ ممبر دی داد منت تے نہیں مونا سیر ہوندی محبت تے مونا سیر ہوندی یہ تے منت والی داد تو ہوندی نہیں بھائی لیکن لفظاں دی جڑی محنت ہے اس دے وچ میں کمی نہیں رکھنی بھئی بتاؤں تجھے بھائی ریاض بتاؤں تجھے کیا حق سے رشتہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے الحق مال علی علی مال حق یہ نہیں کہا کہ علی تو ادھر جا جدھر حق ہے حق کو مالک نے کہا ہے اگر تو حق رہنا چاہتا ہے تو پھر ادھر رہ جدھر علی ہے حق ہے بھی وہی جو علی کے ساتھ منسوب ہے بڑی مہربانی بھائی بتاؤں تجھے کیا حق سے رشتہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے اور وہ بیٹا ابو طالب کا ہے اگلا جملہ میرے بھائی ایک بھتیجا
بیٹا ایک بہو دو نور عین. بھائی یہ تو چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. واہ واہ مہربانی بھائی صاحب بڑی مہربانی. میرے سخنوار بندے نے میں اس واسطے اچھے اچھے لفظاں کا مجموعہ لے کے آیا. بھئی ایک بیٹا یہ بھی سمجھ نہیں آتی ایمان تے وہ کوئی نہیں جیسے گھر علی اور نبی پر لے. ایسے نے ابو طالب تیری عظمت کو سلام جہاں اے علی اور نبی پلتے رہے. اور اگلا جملہ سماعت فرماؤ. بھئی جہاں کفر تھا، بھئی جہاں کفر تھا، شرک تھا، بت تھے، اس گھر کی آخر فضا کیا تھی؟ اور رسولوں پہ واجب ہے وہ رزق حلال کھائیں. ابو طالب تو کافر تھے، محمد کی غذا کیا تھی؟ مہربانی بھائی بڑی مہربانی بہت مہربانی. آپ بتاؤں تجھے کیا حق سے رشتہ ابو طالب کا ہے؟ بھئی حق علی ہے اور وہ بیٹا ابو طالب کا ہے. ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین. چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. بندہ سارے اٹھ کے داد دے لفظ پھر بھی بیٹھا ہے کہ مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھاتے نہیں اس لیے حضور کو پتہ ہے پشت پہ پوتا ابو طالب کا ہے. واہ 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 مہربانی شاہ جی مہربانی. میرے حضور جانتے ہیں کہ میری پشت پہ پوتا ابو طالب کا ہے. اگلا جملہ اے فاطمہ بنت اسد تیری عظمت کو سلام. اے فاطمہ بنت اسد تیری عظمت کو سلام. تو نے ثابت کر دیا کہ یہ کعبہ بھی ابو طالب کا ہے. اے فاطمہ بنت اسد تیری عظمت کو سلام. تو نے ثابت کر دیا کہ کعبہ ابو طالب کا ہے. نبی مسدس ہے میں چھوڑ رہا ہوں. مٹ گئی بھائی مٹ گئی نسل یزیدہ. نام تک مٹ گیا. کائنات میں آج بھی زندہ بچہ بچہ ابو طالب کا ہے. مٹ گئی نسل یزیدہ نام تک مٹ گیا. اسی لیے تو امام زین العابدین نے کہا تھا ارے یزید کمینہ تو مارنے آیا تھا مر گیا ہے، لوٹ کے یزیدیت کے ڈر گیا ہے. میرے عباس کو چھوڑ وہ تو ہے ہی عباس. تو میرے علی اصغر سے بھی ڈر گیا ہے. میرے عباس کو چھوڑ میرے عباس کو چھوڑ وہ تو ہے ہی عباس. مہربانی بجمہ اتنا ذوق آ رہا ہے لفظ میرے چھوٹے ہوندے دادا بڑی. اگلے جملہ سنو. آرزوئے دل حیدر کی انا ہے عباس. اخلاص کا باطن دل سخا ہے عباس. یہ چراغ کئی چراغوں کو نور دیتا ہے. کل ایمان ہے علی تو کل وفا ہے عباس. واہ واہ یار کمالے 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 بھائی تھوڑے سوک نو کنی ایک داتے ہی. اگلا جملہ نہیں رے میں مشتاق دعا دیوی سیدی کوٹے چوں. لفظ بٹا ہے نہ ہیرے نہ جواہر نہ الماس مانگا ہے، نہ دنیا کا جاہو جلال نہ حکومت کا احساس مانگا ہے. مجھے خدا کی قسم خدا سے اکثر زہرا نے مانگا ہے تو عباس مانگا ہے. واہ واہ یار. نہ ہیرے نہ جواہر نہ الماس مانگا ہے، نہ دنیا کا جاہو جلال نہ حکومت کا احساس مانگا ہے. اور اس نو تھوڑ جے چھوٹے لفظ بڑی تشریح نہ کر جوڑا. نہ جانے بھائی شبر نہ جانے کتنے کمالات کا حاصل تھا عباس کہ علی اور فاطمہ اسے بارہا مانگتے رہے. نہ جانے کتنے کمالات کا حاصل تھا عباس کہ علی اور فاطمہ اسے بارہا مانگتے رہے. اگلا جملہ چونکہ میں 9 منٹ پڑھنا ہے تقریباً 2-1 منٹ میرے باقی نے اسے میں حاضری پوری کرا. سنو تم آل مصطفیٰ کا رتبہ نہ بھولنا.
حضور فرمایا میں دو چیزیں چھڑ کے جا رہی ہیں، ایک قرآن، ایک اپنی اہل بیت۔ جب تسی میرے کو آنا ہے نا، ایک لائے کے ہوئے ہے، دونوں لائے کے ہوئے ہے، پھر تھوڑا فائدہ ہے۔ اور یاد رکھو میری آل سفینہ ہے، نوح کی طرح ہے، جو نجات جو سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ مہربانی بھائی، تم آل مصطفیٰ کا رتبہ نہ بھولنا، تم آل مصطفیٰ کا، دنیا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، تم آل مصطفیٰ کا رتبہ نہ بھولنا، دربار میں سادات کا وہ خطبہ نہ بھولنا۔ بات مشتاق آج اور ایک گل پڑھ کے میں آگے نہیں جانا، میں پڑھنا اور سی لیکن اتنے میرا دل بن گیا، میں اتنے بیٹھ چھڑ دیا۔ تم آل مصطفیٰ کا رتبہ نہ بھولنا، دربار میں سادات کا خطبہ نہ بھولنا۔ بی بی زینب پاک کہتی ہے یزید تو نہیں جانتا، جرت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے۔ جرت بڑے لفظ ہیں، سٹیجر بندے نے انہوں نے پتا ہے میں کیڑے لفظ، سید بادشاہ بھی تشریف لے آئے اور بڑی قیمتی لمحات چاہ گئے نے۔ فرمایا جرت، اور بی بی فضا جس نے میری سائڈ تے پشت ہاتھ رکھے ہیں نا، فرمایا اے کیے، فرمایا فضا تو جان دی نہیں، آج عجب لہجے میں تقریر کروں گی، قرآن ہے حسین میں اس کی تفسیر کروں گی، آج نانے کی نبوت کی تشہیر کروں گی، آج میں اس منبر پہ ذکر شبیر کروں گی۔ کل جس نے کہا تھا بیعت کا امام سے، آج اس کی زبان کاٹ کے لے جاؤں گی شام سے۔ کل جس نے کہا تھا بیعت کا امام سے، میں آج اس کی زبان کاٹ کے لے جاؤں گی شام سے۔ اور سنو یہ کون ہے جو اسرار پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا، آپ فرماتے ہیں یہ کون ہے جو اسرار عیاں نہاں کھول رہا ہے اور بڑے بول رہا ہے۔ دربار یزید میں زینب کا خطاب یوں لگتا تھا کہ علی بول رہا ہے۔ اور لوگوں یزید نو لوگ آکھیا کہ 9 لاکھ فوج مختلف روایتیں نے کال کے تے تو کر ایتھے کیوں بیٹھا نہیں ہے، ایک گھنٹہ چلا جاندہ، ایک منٹ چلا جاندہ، تو کیوں نہیں کمر ہے؟ اگر میں اس واسطے نہیں کیا، جوہر ضبط کے عکاس سے مجھے ڈر لگتا ہے، تپتی ہوئی ریت شدت پیاس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں چلا تو جاتا کربلا لے کے، مجھے حسین کے جرنیل عباس سے ڈر لگتا ہے۔ جرت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے اور شجاعت میرے ننیال کی دہلیز پہ پلی ہے، اور اس گھر کا ہر فرد ولی ابن ولی ہے۔ میں جس کی بیٹی ہوں وہ زمانے کا علی ہے۔ آج جرت میں حیدر کرار کا عکاس لگوں گی، بولوں گی تو غازی کو بھی عباس لگوں گی۔ آخری لفظ مرحوم کے درجات بلند فرما، یہ بھی میرے پیر نصیر الدین کا کلام ہے۔ جگر گوشہ میرے علی فرماتے ہیں کہ اسلام کی بقا کی پہیلی ہے زینب، اور گود پنج تن میں کھیلی ہے زینب۔ اسلام کی بقا کی پہیلی ہے زینب، اور گود پنج تن میں کھیلی ہے زینب۔ طیبہ سے کربلا تک 72 ساتھ تھے، لیکن دربار میں اکیلی ہے زینب۔ اور یاد کرتے ہوئے زینب کا سفر شام کے بعد، خدا دی قسم ہے بارہا زینب نے بارہا بازار میں سجاد سے بولی، زینب سجاد بتا میرا عباس کہاں ہے؟ یاد کرتے ہوئے بی بی زینب کا سفر شام کے بعد، چشم عابد سے بہا خون جگر شام کے بعد، پری گھر پہنچ تو گئی بنت علی مگر، 7 بھائی نہ بھتیجے نہ پسر شام کے بعد، اور گھر پہنچی تو پھر سغرا بھی نہ پہچان سکے، جانے کس حال میں آئی تھی وہ گھر شام کے بعد۔ اور محسن میں اس نماز کو اب کیسے چھوڑ دوں، بی بی زینب جو پڑھ رہی تھی لاشوں کے درمیان۔
ایسا کیا بات